ارور شہر کے نواح میں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کیا تھا۔ وہاں سب سے پہلے اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد میں خود محمد بن قاسم جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا اور نماز کی امامت کرایا کرتا تھا۔ ارور کے لوگوں نے کچھ دن تک مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے محاصرے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ راجہ داہر کے بیٹے گوپی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ راجہ داہر مرا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے لشکر حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ جلدی لوٹے گا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نکال باہر کرے گا۔ لیکن جب محاصرہ طول پکڑنے لگا اور راجہ داہر کہیں سے بھی کوئی لشکر لے کر نہ لوٹا، تب اروڑ کے لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ ان کے بعض لوگ ہر روز قلعے کی فصیل پر چڑھ کر نعرے لگاتے تھے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری موت تم لوگوں کو یہاں لے آئی ہے۔ عنقریب راجہ داہر ہندوستان سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر لوٹے گا اور اروڑ کی نواح میں نمودار ہوگا۔ باہر کی طرف سے وہ تم پر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندر سے ہم نکل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح تم سب لوگوں کو ہم ہلاک کر کے رکھ دیں گے اور پیس ڈالیں گے۔ لہٰذا اگر تم لوگ اپنی خیر اور عافیت چاہتے ہو تو الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ اور اپنی جانوں پر رحم کرو۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور اروڑ کے لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ راجہ داہر مرا نہیں بلکہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان چلا گیا ہے، تب اس کے لشکر میں جو راجہ داہر کی رانی لاڈی موجود تھی، اسے محمد بن قاسم نے ایک سیاہ اونٹ پر سوار کر کے قلعے والوں کی طرف بھجوایا۔ یہ وہی سیاہ رنگ کا اونٹ تھا جس پر وہ راجہ داہر کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھی۔ شہر کے قریب جا کر رانی لاڈی نے لوگوں کو آواز دے کر کہا، اروڑ کے باشندوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، سامنے آؤ تاکہ میں تم سے گفتگو کروں۔ یہ سن کر جب شہر کے معزز لوگ اور سردار شہر کی فصیل پر آن کھڑے ہوئے، تب رانی لاڈی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو، میں داہر کی بیوی رانی لاڈی ہوں۔ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور اس کا سر، اس کے جھنڈے اور دوسرا شاہی سامان عراق پہنچ چکا ہے۔ تم ناحق کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ جو لوگ اس وقت شہر کی فصیل پر آن کھڑے ہوئے تھے، انہیں اب بھی یقین نہ آیا کہ راجہ داہر مر گیا ہے۔ رانی لاڈی کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگے، تم غلط کہتی ہو، تم ان گائے کھانے والے مسلمانوں سے مل گئی ہو۔ ہمارا راجہ ابھی زندہ ہے اور عنقریب وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان سے لوٹے گا۔ انہوں نے رانی لاڈی کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا، تم نے ان عربوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو نجس بنا لیا ہے، اب تم ان کی حکومت کو ہماری حکومت پر ترجیح دیتی ہو۔ پھر وہ اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب اس صورتحال کی آگاہی محمد بن قاسم کو ہوئی تو اس نے رانی لاڈی کو واپس بلا لیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا، جب کسی قوم کی قسمت میں تباہی لکھی جا چکی ہو تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ محاصرہ جب طول پکڑنے لگا اور راجہ داہر پھر بھی نہ لوٹا، تب اروڑ کے لوگ پریشان ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی رانی لاڈی کی گفتگو نے بھی انہیں ایک طرح کی پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہو، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے راجہ داہر کے بیٹے گوپی اور شہر کے معززین نے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اپنانے کا ارادہ کیا۔ محاصرے کی سختی سے تو وہ پہلے ہی تنگ آ چکے تھے۔ ان دنوں اروڑ شہر میں ایک مشہور اور معروف جادوگرنی رہتی تھی۔ راجہ داہر کا بیٹا گوپی اور اس کے سردار جادوگرنی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم ہمیں اپنے جادو کے علم کی مدد سے یہ بتاؤ کہ داہر کہاں ہے۔ اس پر جادوگرنی کہنے لگی کہ میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گی۔ کہتے ہیں کہ کل کے بجائے 3 دن گزر گئے، تب وہ جادوگرنی اپنے گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں جائفل اور سیاہ مرچ کی ایک ایک سبز شاخ تھی۔ پھر وہ اروڑ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، لوگوں، میں اپنے جادو کے زور سے دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک گئی، خصوصاً سارے ہندوستان کو میں نے چھان ڈالا، مگر مجھے کہیں راجہ داہر کا پتہ نہ چلا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے ضرور پا لیتی۔ میں تمہارے اعتبار کے لیے یہ سرسبز شاخ سرندیب سے توڑ لائی ہوں۔ یقیناً تمہارا راجہ مر چکا ہے، تمہیں اب اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جادوگرنی کی یہ گفتگو سن کر شہر والے بڑے پریشان اور مایوس ہوئے۔ انہوں نے راجہ داہر کے بیٹے اور اروڑ کے حکمران گوپی سے مشورہ کیا اور شہر کے کچھ معزز لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم محمد بن قاسم کی دیانت، انصاف، ایفائے عہد اور سچائی کے متعلق بہت سے حالات سن چکے ہیں۔ اب سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جادوگرنی کہہ چکی ہے کہ راجہ داہر کہیں نہیں۔ رانی لاڈی کہتی ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ راجہ داہر کی گردن کاٹ کر انہوں نے اس کا سر عراق روانہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں محمد بن قاسم کے پاس اپنے کسی معتبر آدمی کو بھیجنا چاہیے اور اس سے رحم کی درخواست کر کے قلعہ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری عافیت، ہماری بہتری اور ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے۔ راجہ داہر کے بیٹے گوپی کو جب یہ خبر ملی کہ قلعے کے لوگ مسلمانوں کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کو خاموشی سے اپنے خاندان کے لوگوں اور ملازموں کو لے کر نکلا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرف ہو لیا۔ عین اسی لمحے گوپی کے کچھ ساتھیوں میں سے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف ایک تیر چھوٹا اور اس تیر کے ساتھ ایک پیغام بندھا ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ گوپی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے شہر پر حملہ کر دیا۔ خمسان کا رن پڑا۔ یہ دیکھ کر شہر کے تاجروں اور پیشہ وروں نے محمد بن قاسم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ ہم آج سے پہلے راجہ داہر کے مرنے کا یقین نہ کرتے تھے۔ اس کا لڑکا گوپی بھی ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا یہ برا دن دیکھنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ دن بھی ہمارے مقدر میں تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے قلعہ آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ہمیں امان دے دیں۔ شہر کے لوگوں کی اس پیشکش کے جواب میں محمد بن قاسم نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگر واقعی تم اپنے عہد میں سچے ہو تو سب سے پہلے یہ لڑائی بند کرو اور قلعے کی فصیل سے سب لوگ نیچے اتر جاؤ، ورنہ ہم میں اور تم میں جنگ جاری رہے گی۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام پہنچتے ہی سب لوگ شہر کی فصیل سے نیچے اتر گئے اور پھر کچھ لوگ شہر سے باہر نکلے۔ شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور شہر کے اندر جو قلعہ تھا اس کے دروازے کی چابیاں محمد بن قاسم کو پیش کر دی گئیں۔ اس طرح محمد بن قاسم ایک فاتح کی حیثیت سے ارور شہر میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ ارور شہر میں داخل ہوا تب اس نے دیکھا کہ ایک عمارت کے سامنے شہر کے بہت سے لوگ جمع تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اسی طرح لوگ عمارت سے باہر بھی نکل رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے جہاں اس قدر لوگ جمع ہیں؟ اس پر محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ یہ ایک بت خانہ ہے اور اس بت خانے کا نام نوبہار ہے۔ یہ لوگ جو یہاں جمع ہیں یہ بت خانے کے اندر داخل ہو کر بت کی پوجا پاٹ کرنے کے علاوہ بت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ بات محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے لیے عجیب سی تھی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عمارت کے اندر پتھر کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے اوپر پتھر کی ہی ایک مورتی سوار کی گئی تھی۔ گھوڑے پر جو بت تھا اس کے بازوؤں پر سونے کے بازو بند تھے جن پر یاقوت اور نہایت قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ گھوڑے پر سوار یہی وہ بت تھا جس کے آگے لوگ جھک رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اور وہاں لوگوں نے ایک ہجوم کر رکھا تھا۔ اسی ہجوم کے دوران محمد بن قاسم نے اس بت کا جواہرات اور یاقوت سے جڑا ہوا ایک بازو بند نکال لیا۔ پھر نوبہار نام کے اس مندر کے سب سے بڑے پروہت کو اپنے پاس بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے اس بت کا ایک بازو بند کہاں ہے؟ جواب میں پجاری نے گردن جھکا لی، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ اس پر مسکراتے ہوئے محمد بن قاسم حرکت میں آیا اور جو بازو بند بت کے بازو سے اتارا تھا دوبارہ اس کو پہناتے ہوئے وہاں جمع ہونے والے لوگوں اور پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا یہ بت اس قدر لاچار اور بے بس ہے کہ اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس کا بازو بند کس نے اتار لیا ہے۔ نوبہار قلعے سے نکلنے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر کے اندر سے جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہے اور مزاحمت میں حصہ لیا ہے وہ کہیں بھی چلے جائیں، انہیں ضرور قتل کیا جائے گا۔ اس موقع پر راجہ داہر کی بیوی رانی لاڈی محمد بن قاسم کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، یہاں کے لوگ معمار اور بعض تاجر ہیں، یہاں کے تمام گھر انہی کے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں کی تمام زمینیں وہی کاشت کرتے ہیں۔ ان کی محنت سے اس شہر کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اگر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو اس طرح ایک طرح سے آپ اپنا خزانہ کھو دیں گے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے رانی لاڈی کے مشورے کے مطابق ان سب لوگوں کو معاف کر دیا۔
اروڑ پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کیا جس کا نام رواح بن اسد تھا۔ مذہبی امور کی ادائیگی کے لیے ایک شخص موسیٰ یعقوب کا تقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قاضی القدار مقرر کیے گئے اور ان کے تقرر کے بعد انہیں ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا سلوک کریں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے قلعہ بھاٹیہ کا رخ کیا۔ کہتے ہیں قلعہ بھاٹیہ ملتان اور اروڑ شہر کے درمیانی حصے میں واقع تھا۔ محمد بن قاسم کے بعد بھی تقریباً 300 سال تک یہ قلعہ موجود تھا۔ محمود غزنوی کی فتوحات کے سلسلے میں اس قلعے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کا نام تلوار بھی تھا۔ بہرحال محمد بن قاسم نے اس قلعے کا رخ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔